اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والاحوال حولها لنا الى احسن الحال. اللهم يا ولينا الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ پکھا بند ہوگا، اس میں بند نہیں ہو سکتا. سارے ہو گئے. مجلس آزادی مقبولیت واسطے صلوات سارے حضرات مل کے. کافی سارے بیٹھے ہو، جنہ جانا ہی چلے گئے، جڑے بیٹھے ہو اگر مجلس دے ہو تو صلوات سارے حضرات تلاوت فرماؤ. اپنے مرحومین دے بانیان مجلس دے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے، شہداء ملت جعفریہ دے درجات دی بلندی واسطے بھی صلوات تلاوت. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال الامام الصادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدین خمس خصال صلوات. مالک کائنات جناب سیدہ دی عزت اور عظمت صدقے جتنے بہ گئے ہو، اللہ تواڈی جڑے چلے گئے انہاں دی سارے دی عبادت اپنے دربار وچ قبول فرما. دعا دا وقت ہے، مجلس دا وقت نہیں. میں دعا ہی منگنی ہے. اس دعا دے اندر ہی دو لفظ میں اس امام دی غربت ہی پڑھنا ہے، لیکن دعا ضرور منگنا جو آن دا حق ادا ہو جائے. جتنے قدم چل کے آئے ہو بے نیاز اللہ تواڈے اٹھے ہر قدم تے گناہ معاف فرما.
ہر کہیں دی پڑھائی اس کی نیت کے مطابق مالک اس کو اجر عطا فرمائے۔ تسی جس نیت نال سنتے رہے ہو مالک تواڈی نیت کے مطابق تواڈے دا اجر عطا فرمائے۔ ضرورت محسوس کرو تو پھر ایک دعا منگدا آمین آکھ لوے، مالک موت تو پہلے قبر حسین دی زیارت نصیب فرمائے، بعد از موت مالک شفاعت حسین نصیب فرمائے۔ حجت خدا ولی عصر حضرت امام زمانہ دے ظہور اجتاجیل فرمائے، شانو اس قابل بنا جو سا وقت امام دے سامنے پیش ہو سکے۔ دعا منگ لئیے، خطبہ پڑھ لے، تقریر دا وقت نہیں، صرف اگر بہ گئے ہو تو میں امام دی دو دکھاں دی گلاں کر لوں، جو چلے گئے وہ یقیناً تھک گئے تا چلے گئے، لیکن گل یہ ہے کہ جنازے تے دیر ہو ویندی ہے، اپنے جنازے تے بھی دیر ہو ویندی، لگدے بندے کدی جنازہ چھوڑ کے نہیں ویندے، نہیں پتہ کون تھک گئے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ مجلس ہو رہی ہے تو مطلب امام موجود ہیں، انسان تھک ویندن انہاں دی حسرت صرف رونا۔ جتنی بھی کسی کو جنازے تے دیر ہو جائے نا، جتنی بھی ہو جائے، کوئی باہر دا بندہ آ کے آکھے نا بے جنازہ چاہو میرا سفر دور ہے، آنگاڑ لے لفظ ایک ہے، اگر ہائے واسے چوہے تو کر دے، اگر کوئی باہر دا بندہ بھی آ کے آکھے نا چاہو جنازہ میرا سفر دور ہے، دیر پئی ہوندی ہے، گھارا لے آدھر کی میں چاہیے اجا بہن کوئی نہیں سکی، مالک تو بھی ہائے قبول کرے، اتنے تھک کے بھی ہائے کیتی جے سیدہ قبول فرمائے، اجا بہن کوئی نہیں سکی، اجا دھی کوئی نہیں سکی، تو جس غریب دے جنازے واسطے تساں بہ گئے ہو، اللہ کرسی دے اس امام دیاں دیاں تو دے حق کے دعا کر کے ویسا بغداد دے بے جرم قیدی دی یتیمی دا پہلا دن، میرا خیال ہے میرا لفظ سن سمجھ نہیں آیا، بغداد دے بے جرم قیدی دی یتیمی دا پہلا دن، بالکل اس وقت نو ذہن چ رکھنا، اور ایک گل ہور کرنا چاہتا ذہن تیار کر کے میں تائیں غربت دیا گلا کرنی ہیں، جنازے اٹھتے رہندے ہیں، ہر کوئی ویندے ہو، جنازے تے ہر بندہ نہیں رونا، میں تھوڑے چہرے ہی پڑھتا پیا جڑے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو، جنازے تے ہر بندہ نہیں رونا، تھوڑا حق بن دے تو میرے تو پوچھو کون رو، ممبر حسین تے کھڑا حضرت عباس دے علم تے ہاتھ رکھ کے بھی آدھا جنازے تے لگ دے رو دن، تے جیڑا تواڈے چو جتنا لگ دے نا اس امام دا کوشش اتنی ضرور کرے کہ ٹھڈا سا بھر جائے، پہلے امام تو لے کے آخری امام تک کہیں ایک امام نو امت نے سکھ دا سا نہیں لے رہا، اللہ دی جائیاں تو آڑے تے راضی ہو گئے، کسے ایک امام نو اس ظالم امت نے سرخ دسخا نہیں لے رہے تھے، جو امام دنیا تے آئے وہ روند ہویا واپس پر، جس امام دی آج غربت پڑھنی ہے، لوگ آدھے نے اس امام دا دور آسان نہیں، مولا علی دی ولایت دی قسم چاہ کے آدھے اس مولا دا دور آسان نہیں، مشکل ترین دور آئی میرے امام دا، اللہ نے اس امام کو 7 پتر دیتے، 3 دھیاں دیتے، پہلا لفظ اس بندے واسے پڑھدا جڑا دھی لے کے مجلس چاہے، دھی والے بندے دی ہائے سننا چاہنا، کیونکہ میں آپ دھی والا، 7 پتر ہیں تے 3 دھیاں، پوری ذمہ داری نال پہلا لفظ بھی آتا ہے، جڑی امام دی سب تو چھوٹی دھی آئی نا، او دا نا امام نے دادی دی محبت دی وجہ تو فاطمہ رکھے، دادی زہرا دی محبت دی وجہ تو
امام دا نام فاطمہ رکھا ہی. لفظ ہو سکتا ہے تواڈے واسطے نواں ہوے لیکن لفظ ذمہ داری نال پیادا اہل بیت دے گھر وچ جس بھی مستور دا نام فاطمہ آئی نا اس دکھ بڑے وے. بھائی جان اہل بیت دے گھر وچ جس مستور دا نام بھی فاطمہ آئی اس دکھ بڑے ویکھن. اگر تھک گئے ہو تو بے شک ہائے نہ کرنا, چپ کر کے سن لینا, میں حاضری لا کے ٹر ویسا. میں گن دیواں کنا کنا دا نام فاطمہ آئی دکھ کیڑے کیڑے ویکھے. پہلی رسول دی آئی اتنے دکھ ویکھے. عمر 18 سال آئی بال سفید ہو گئے. ہر بندے دی شاید آئے نہیں نکلی, میرے لفظ ہوتا ہی نہ تم سمجھ نہیں ہے. رسول دی دھی آئی نا فاطمہ آئی, عمر 18 سال بال سفید ہو گئے. پیچھے حسین آگئے, اللہ نے حسین کو 3 دھیاں دیتیاں ہوئے شیعہ دے ہائے نہ کرے. پہلی وہ آئی جڑی 7 سال دی عمر سوٹیاں دی ٹیک دے گردی آئی. دوئی وہ آئی جدی شام غریباں صابرہی مک گئے, بیکے مک گئے. 3 وہ آئی جنو شام دی گرمی کھا گئے, جڑی 4 سالہ دی عمر جوال سفید کر کے دنیا چھوڑ. پھر اللہ نے اس امام نو بھی ایک دھی دے چھوڑی, اور امام موسیٰ کاظم دی دھی دا نام بھی فاطمہ ہے. جڑے حسین دے زوار بیٹھے ہو ذرا آپ گواہی دے وہ اس کتنے دکھ ویکھا. میرا دے پچھو ٹری ہے تے قوم دے پہاڑاں چ رول رول کے مرے. کوئی عجیب مقدر ہے جس دا نام بھی فاطمہ ہے, اس دکھ ہی دکھ ویکھا. اور مسلمہ تاریخ دے فکرے ہیں جو اس دھی نو بھی پیو تو بغیر نندر نہ جاندی. بڑے بڑے مصائب خان پڑھ گئے, نصیحت اوقات نہیں, بھائی دا حکم آئی آپ بانیاں تا آخر تے کھڑا. اس نو پیو تو بغیر نندر کتی نہ جاندی. امام جدن بھی تبلیغ کر کے گھر آندے ہیں نا, جدن بھی آندے ہیں, پیو آئی تے دھی نو ویکھ کے تڑپ ویتا. نہیں سمجھ آئی تو انو گل. امام کاظم دی ماں کو جا کے امام پوچھے, میں جدن بھی آنا میری دھی دی اکھاں سرخ کیوں دیاں؟ امام پوچھے نا میری دھی دی اکھاں سرخ کیوں دیاں؟ ہاتھ جوڑ کے دے ناراض نہ ہے تو سٹور ویندے ہو گئے سمدھی کوئی تیرے خالی بستر دے کول بیٹھی رہندی ہے. بستر دے ہاتھ پھیر پھیر کے آندی ہے, بابا آسی دا بابے دا نال سمسار. بڑا رنا ہے میرا امام دھینو آن اللہ کی ادن ہوئے شیعہ مان نہیں سکتا دی آئے نہ نکلے. 4 سال دی دھی کو امام صادق چاہیا, آن اللہ کے مٹی تے بے کے رو کے فرمیدن بابا ہاں منت کرے نہ ستی کر پر آدھی نہ ہوئے. اوہ میں صدقے جا, میں ستی ضرور کر, میں بسم اللہ کرا, پر میرے سینے تے سوڑ دی عادت نہ پا. تڑپیے دھی دی جھولی, بابے دی جھولی, دھی ایتھے پیو دے ہاتھ رکھس. آدھیے بابا تسی میرے پیو ہو, میں تو اڈی دھیاں, سینہ میرے پیو دے, میرا حق بن دے, میں کیوں نہ آدھی تھی وہاں. راجر نہیں میرا صادق امام فرمیدن اس واسطے رکے نا, ایک پیو آئی جدا نا حسین آئی. پر سمجھ نہیں آئی میری گل. وہ دی دھی آئی جدا نام سکینہ, مدینے پیو دے سینے دے سمڑ دی آدھی ہو گئی. دا محرم اس سے دے بیدیاں پیو مارا گیا, شام تائی سکینہ سرتی کوئی. الحمدللہ الحمدللہ ذہن تیار ہو گئے تے بس ہن بینڈ دے قریب آ جا. باپے دے سینے دے سمڑ دی آدھی ہوئی, پھر شام تائی او دھی ستی کوئی. زندگی دی آخری ساہ تائی میری سین کو نندر نہ. اجازت ہوئے سائیں وینڈ کرا شروع, دل کرے تو ہائے کر لے, لیکن کوشش اتنی ہے ہاتھ جوڑ دا اس تو نہیں میں کھڑا. اس واسطے امام دا جنازہ ہے تے انہیں چاہوے ہے جی میں جنازے اپنے چھے سے ان رو لوے جی میں اپنے میتاں تے روندے ہو. ساڑھا انہا تو وڈا تا قضیہ ہی کوئی نہیں. بغیرت حاکم نے مدینہ دے حاکم کو خط لکھ بھیج دے. میں گل کرن تو پہلے معافی منگساں, لفظ بھامے چھوڑے ہوئے لیکن ہائے کر دیوے. اس خط لکھے جس لئے ایک گھر ستا ہوئے نا صادق امام. اگلا لفظ بڑا دکھی ہے لیکن ڈردہ بھی کھڑا جو لفظ سمجھا کے کیمیں پڑھو سکے. جس لئے سید گھر ستے ہوئے نا 4 پاسو ان اگلا نہ دیاں دھیاں بچے, صدقے جانا نہ دے پوتر بچے, نہ انہاں دا قرآن بچے, نہ انہاں دے غلاف بچے, سار صادق دے گھر خدا آگا.
اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے بھائی ہون رندے جی میں رومن دا حق ہے بے غیرت دے اے جاگلا سیدیاں نہ دھیاں بچے نہ پوتر بچے لیکن معصوم رات کو سوندہ نہیں یاد رکھا ہے اللہ دی حجت رات کو عبادت کر دی مسلح عبادت ہے میرا 7واں 6واں امام قرآن دی تلاوت بیٹھے کر دیں بے غیرت نے 4 پاسوں آگ چلائی میرا پڑھنا سوکھا ہی اس لئے بھی توڑا چپ کر جانا بڑا سوکھا ہے یہ تو پتہ ہی نہ اس غریب نو جاندے گھر میں آگ لگ گئی تو امام نے شولے اٹھ دے ڈٹھے نہ دے تڑپے کہلے پترہ کو چاہ کے گھر تو باہر کہلے دھیاں کو چاہ کے گھر تو باہر تو سمجھ نہیں آئی جدہ گھر تو باہر لے گئی نا پترہ دے دھیاں کو تو امام نے رخ پھر گیا شام والے پاسے سر تے ہاتھ رکھ کیا دے دادی زینب میں نو سمجھ نہیں آندی میں پتر ہاں تیرا پر جلدے گھارے جو اوکھے بچائے نہیں سمجھ آندی تے شام غریبہ سجاد کی میں بچایا تے سڑ دیا خیمے جو کانٹتے سجاد کی میں چایا تے بھرا دی نسل کی میں بچایا الحمدللہ 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 سوڑا لوگ سے اور میں سد کے جا رہا ہوں بے غیرت نے دربار اچ بلایا امام نو دربار بالکل آخری لفظہ تے آگے جتنا سن سکتے ہو جتنا پڑھ سکتا ہوں جتنا ذہن تیار ہو سکتا ہو گیا بوینٹ سن لو امام دربار اچھا اس ظالم نے وحشی انسان کٹھے کیتے ہیں جنگل دے وحشی ہو جا کہ جدہ آوے نا 6واں امام اس تے ٹکڑے کر دے لفظ سادہ انتا ذہن تے اثر نہیں کر دے اسا کہ اس تے ٹکڑے کر دے جویں ہی میرے 6ویں امام دا قدم دربار اچھا ہے نا انہاں تلوارہ زمین تے سٹ چھوڑی ڈٹھیں تو دے امام دے پیراتے تے تلوارہ چاہ کے اسے بے غیرت تل دوڑے بامے ویسیاں گل بڑی کر گیا انہاں کہتے ہیں حیا نہیں آتا انہوں ماری ہے جڑا جنگل جبان کے سن روٹیاں کھویں انہوں ماری ہے جڑا ادھی رات لے ساڑھے دھیاں پترہ دے کھانے دا انتظام آدھا کر دے ظالم آج دا اے بھی آندہ ہی ساڑھے کرنا دے کہیں بی بی دی وین ہے حیا کرائے میں محمد دی دیا اور ظالمہ یا کرے میں رسول دی دیا میرے بچڑے نو اوکھا نہ کرے میں جنگل چڑھو روندہ امام دربار چھا واپس گھر آئیں مسلح عبادت تے بیٹھ جس لئے وقت گزر دا گیا وینڈ کرا 14 شوال آئیے نا 14 شوال اکل دا تے دیگر دا ٹیم آئی 14 شوال گھارج قرآن دی تلاوت بیٹھے کر دیں لفظ سمجھو گے تو وینڈ تائیں سمجھ آنا دروازے تے دستک سنیے ہومن تو پہلے جانا لے امام دے موچ نکلے اِنَّا لِلَّهِ بجڑے سمجھ گئے نو وینڈ وست تیار ہو گئے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ امام دربار گھر دے دروازے تے کاشت کھڑائی ظالمہ دے دربار آ فرمینن تو ونجتے میں آنا وہ ٹر گئے امام کمرے داخل نانے محمد امامہ ساتھ رکھس بدن تے علی دی کباب پائیس گھر رل تو نکل کے امام دربار علیہ پاسے ٹرنا شروع کی پہ 4 یا 5 سال دی اسے چھوٹی دھی آکے نا دروازے تے باپ دی ابا پکڑ رہی ہے ابا پکڑی بابا کدے ویندے سیدہ دے دربار اولاد علیہ دربار کا نام ہے بابے دے پیران دے اطلا گیا دیا منت کرے نیا آج دربار نہ جاوے تو ڈریا میرا حال آنگوے حق گئے ہو شاید نہیں سمجھ بابا تُسی دربار دا ٹر پہ ہو میرا حال آنگوے میں غریبہ دے آکھنا کے جانیا دیا بابا کئی راتہ گزر گئیا جس لئی سمدیاں آدرات لے میرے خواب جگ نکی جائی کہہ دینا دیا میں نہ دیا جاگے یتیمی دے موسم آگ اٹھی جاگ تیرے یتیمی دے موسم آگن ہووے شیعہ جنازہ امام دووے دل نہیں مندہ دی ہائے نہ نکلے دھی دے نال وندہ کر کے میرا امام جنت البقیہ دادی زہرہ دی قبر دے لگایا قبر نال انجلے تیجی میں پتر ماما نال سمدر قبر دے آت رکھے آدھے اماں بچڑے دا آخری صلاح سیدہ دے اماں اسے دربار پی آوے نا جتھوں جھڑکا جھال کے ولی آوے کوشش تو کرو ہی کر سکتے ہو بات ہے سیدہ دے اماں اسے دربار پی آوے نا جتھے کھڑ کھڑ کے تیرے پیرہ دے ورم آگئے امام دربار
جو داخل ہوئے ایک وین سڑ لو تے جنازہ لے ہوئے امام دربار چہرے جڑی رات گزری سیدہ دل میں نے کیوں بلائی کوئی سید بیٹھے تیرا حق بن دے ماتم کرنا بے غیرت دے جعفر صادق میرا دل چاہتا ہے تین انگور کھواوا انگوراں دا نام آئے غریب دے سوچ کے کھوا میریاں دھیاں چھوٹی ہے سیدہ دے سوچ کے کھواوے میریاں دھیاں نویڑ کرن دے طریقے نہیں آنے اس ظالم نظار دے چھوڑیے حالت بدل گئی علم تے ہاتھ رکھ کے پیادہ جدا زہار ملی آئی میرے مولا کو گئی جگر امام دکھائے رکھا ہاتھ دیوا رتے اٹھدا باندھا گیا کبر رسو لتے آئے نانے نو بیٹھا دے میں نہ حسان دا ورسا ہائے وہ میل گیا نانا او تانگ تھی گئی میڈا سائے جے کازم گھن کے او میڈا میا داوے دیوے کبر دی نانا جائے نانے نوہ دے نانا میرا میا داوے میرے کبر دی جا دیوے نبی کبر تو باہر آئے بچڑے نوہ دن انہا حسان دے میا دے ہائے وہ تیر مارے اے تائے کو تیر مرے سیڑا انہا حسان دا میا دا او ولایا ہائی اے تائے دا میا دا ولایا سیڑا منت کرے نہ میرے امام دا جنازہ میرے سامنے لے آؤ امام دا واسطہ دینا میرے سامنے میرے امام دا جنازہ لے آؤ نبی نو بیٹھا دے کال جا قاضم گھن کے میرا میا دیاوی دے میں کبار دی نالا جائے تو سچائی ودیو امام دا جنازہ پترا چاہیا جنت البقیہ قبر کھٹی ہوئی مل گئی امام ارادہ کی تے میں باپے دا میت لہاوا قبر چکے بی بی دے دو ہاتھ باہر آئے تے بی بی آدھی آئی اے پہلا میت تا نہیں بچڑا اگے میں ہانبو دفنائے کاربال تو گھن کے ہائے وہ شامت آئی اور یہ چھیمڑا چما نہ تبائے میریاں دھیاں رلیاں ہائے وہ جنگلہ ویچا او میریاں دھیاں رلیاں میریاں دھیاں رلیاں ویچا جنگلہ دے یہ دارد گیا ہے مکھائے اے پہلا میت ہے جعفر صادق ہے جعفر صادق زمین بھی رو پڑی یہ آسمان بھی رو پڑا صادق آلے ہائے ہائے محمد پر ستم کیسا ہوا ہے صادق آلے محمد پر ستم کیسا ہوا صادق آلے محمد پر ستم کیسا ہوا پی کے پیالہ زہر کا نور خدا بے چین ہے فاطمہ بے چین